اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام کو، میرے تمام دیکھنے والوں کو میں رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان المبارک کی بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو محبت بھرا، خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ رحمت ہے اور آج یوم عرس ہے ماں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ہمارے ساتھ جو پینل ہے، ہم چاہیں گے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم ذکر کریں، ان کی توصیف کریں اور ان کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: بے شک اللہ پاک نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا ہے، لہٰذا جو شخص رمضان میں روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے، یعنی تراویح کرے، ذکر و اذکار کرے، تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ دیکھیں رمضان المبارک کا کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ ہم جو عبادتیں کریں گے، ہم جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، اس کا ثواب ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ آپ خوب عبادتیں کریں، اور مجھ گناہ گار کے لیے اور اس دنیا فانی سے جو لوگ کوچ کر گئے ہیں، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، کچھ دنوں پہلے ایک معروف عالم دین کا بھی ان کو بھی شہید کر دیا گیا، ہم ان کو بھی پیش کریں گے ہماری تمام محفل کا ثواب کہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور معروف ٹی وی اینکر محترم جناب عامر لیاقت صاحب کو بھی میں پیش کروں گا کہ اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی، تمام نعت خواں حضرات جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، جناب چودھری اسلم صاحب، اللہ پاک ان تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، بہت خوبصورت پینل، اور بڑی محبت کرتا ہوں میں ان لوگوں سے جو میرے ساتھ آج موجود ہیں۔ سب سے پہلے معروف عالم دین، بہت خوبصورت گفتگو آپ کرتے ہیں اور بہت آسان گفتگو آپ کرتے ہیں، لوگ آپ کو جب سماعت کرتے ہیں تو ان کو آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں، کیونکہ ہم تو ویسے بھی طفل مکتب ہیں، ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے ان لوگوں سے۔ معروف عالم دین جناب علامہ عمر ترابی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علامہ صاحب رمضان المبارک آپ کو بہت بہت۔ آپ کو بہت مبارک، اور آپ آئے میری اس ٹرانسمیشن میں بزم عقیدت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک اور بہت معروف عالم دین، معروف شخصیت، بہت خوبصورت آپ گفتگو کرتے ہیں، اور سائیں قمر شریف والے کی آپ کو بڑی نسبت ہے، اللہ پاک سائیں کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ پاک ان کے فیض سے اللہ پاک ہمیں بھی مستفیض فرمائے، کیونکہ ذوالفقار علی حسینی صاحب کے وہ پیر و مرشد تھے۔ اور آج میرے پروگرام میں یہ آئے سائیں کے فقیر جناب صادق نقشبندی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صادق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ، جب یہاں تصویر دیکھی ذوالفقار بھائی کی تو پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ جی جی، جنشائی بھی آتے تھے اور اس طرح بسائیں کی محفلوں میں بھی ان کو سنتے تھے۔ آپ کے والد محترم جناب مولوی فضل اللہ، اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور محترم جناب معروف نعت خواں ہمارے ساتھ، جن کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ سماعت کرتے ہیں، محترم جناب زبیر اسحاق صاحب، آپ کو بھی رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تازہ عمرے کی سعادت آپ نے حاصل کی، آپ کو اس کی بھی بہت مبارکباد۔ ایک اور بہت معروف شخصیت، معروف نعت خواں، آپ بھی بہت خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جناب عاصم شہزاد صاحب، السلام علیکم۔ عاصم بھائی کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ اور عاصم بھائی کا طارق روڈ پر ہیئر ڈریسر ہیں، عاصم بھائی بہت خوبصورت کٹنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور میں چاہوں گا کہ اللہ پاک ان کے رزق میں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ ہمارے پینل کا میں نے آغاز کیا اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم ذکر کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں زبیر اسحاق صاحب سے کہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت آپ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم وسلم علیہ والصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ مظفر وارسی رحمت اللہ علیہ کی نعت شریف پڑھتے ہیں۔ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، میرا
میرا محبوب ہے وہ راہبر کون و مکان، میرا محبوب ہے وہ راہبر کون و مکان، کہ جس کی آہٹ بھی میں سن لوں تو خضر ہو جاؤں، جس کی آہٹ بھی میں سن لوں تو خضر ہو جاؤں، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، کہ سفر کرتے ہوئے گردے سفر ہو جاؤں، کہ سفر کرتے ہوئے گردے سفر ہو جاؤں، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں، ضرب دوں خود کو جون سے تو لگوں لاتعداد، شعر دیکھیں، ضرب دوں خود کو جون سے تو لگوں لاتعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، کہ جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، اللہ سبحان اللہ، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں۔ ذوالفقار بھائی نے بھی اپنی حیاتی میں ایک بہت خوبصورت نعت لکھی اور کہا کہ ثنا مصطفیٰ کے، جی بھائی لکھتے ہوئے تھے، بہت معروف کلام بھائی نے لکھے، اور یہ کلام بھی بھائی کا لکھا ہوا تھا، وہ بھائی نے پڑھا، بہت معروف ہوا کہ ثنا مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے وہیں رحمتوں کی نظر ہو رہی ہے، اور مدینے جو پہنچوں تو آنکھوں سے دیکھوں، مدینے جو پہنچوں تو آنکھوں سے دیکھوں کہ مدینے میں کیسی سحر ہو رہی ہے، کہ مدینے میں کیسی سحر ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ معروف عالم دین، میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سیدہ پاک کی شان میں ہم کچھ عقیدتیں پیش کریں اور آپ بتائیں کہ سیدہ پاک کی جو زندگی تھی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہماری خواتین کو کیا سبق ملتا ہے اس سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے اس بہترین اور خوبصورت ٹرانسمیشن جو آپ ہر سال ماہ رمضان میں سجاتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت دے۔ حضرت ماہ ربیع الاول میں بھی ہوتی ہے، ربیع الاول میں بھی ہوتی ہے، محرم میں بھی ہوتی ہے، اور یہ اللہ پاک نے جو ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے پلیٹ فارم پر ہم دین اسلام کو اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اور قرآن و حدیث کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کریں، اور اللہ تعالیٰ یہی بہتر جانتا ہے دلوں کے حال، اور جس انداز سے آپ اور ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں یقیناً اللہ آپ کو اس کا، ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے تو میں دیکھنے والے تمام ناظرین کو آج کا یوم عرس سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ذاکیہ راضیہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وصال مبارکہ کی تاریخ 3 رمضان المبارک. اب رمضان شریف کا مہینہ ہو اور ساتھ میں عرس بھی سیدہ کا ہو تو یہ عشرۂ رحمت ہے. اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عرس کی رات صاحب عرس کو یاد کرتا ہے تو صاحب عرس کی نگاہ عرس منانے والوں پہ ہوا کرتی ہے, یعنی ان کا تذکرہ کرنے والوں پر ان کی ہوتی ہے. اور کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم جب سیدہ کا ذکر کر رہے ہیں تو سیدہ پاک ہمیں دیکھ بھی رہی ہے. بے شک ہمارا ایمان جب حضرت سیدہ خاتون جنت کی اولادوں میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور خواجہ صاحب ہیں, داتا صاحب ہیں, جب ان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے مزار مبارکہ سے اپنے چاہنے والوں کو فیض بانٹ رہے ہیں تو سوچو جس نسل سے ان کی آبیاری ہوئی ہے, ان کا یہ عالم ہے, تو سیدہ پاک جنت البقیع سے کتنی خیرات بانٹ رہی ہوگی. حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا, طبقات کبریٰ میں موجود ہے کہ جب آپ کا جسم مبارک یعنی جنازہ مبارک لایا گیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرات بھی موجود تھے, صاحبین شیخین کریمین سب موجود ہیں. اب یہاں پر مورخین نے لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے خلیفہ اول آپ سیدہ کا جنازہ پڑھائیے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کہا کہ علی آپ پڑھائیے. تو یہاں پر مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ آپ کو حضور نے اپنا خلیفہ بنایا ہے, آپ ہمارے خلیفہ ہیں, گویا آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ ہمارے پہلے خلیفہ ہیں, تو حضور آپ ہی سیدہ کا جو ہے وہ جنازہ پڑھائیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا. اور یہاں پر بھی جو جنازہ تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا, اور آپ کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیع میں ہوئی. اللہ اکبر. اب یہاں پر میں اہل علم کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں اور 3 شہزادے, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ تیسرے بھائی کا ذکر بہت کم ہوتا ہے اور ہمارے لوگوں کو اس کا علم بھی بہت کم دکھائی دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں پہ ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسن کا بھی ذکر کریں, امام محسن کا بھی ذکر کریں, اگرچہ وہ دنیا میں تشریف لائے, دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی طرح آپ کی 3 شہزادیاں ہیں جن میں ایک نام حضرت سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ جو سیدہ رقیہ ہے آپ کا بھی وصال جو ہے وہ بچپن شریف میں ہی ہو گیا, لیکن اب یہاں ایک لطف کی بات یہ ہے کہ مولا علی کی بیٹی ہو, فاطمۃ الزہرا کی شہزادی ہو, اور وہ اپنی پیاری شہزادی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دے, تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مولا علی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے تعلق ہیں, اور رشتے میں حضرت مولا علی فاروق اعظم کے سسر بھی ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے یہ محبت, ظاہر ہے کہ بیٹی اسی کو دی جاتی ہے جو اچھا لگتا ہو, جس سے محبت ہو, جو اس لائق ہو, جو اس قابل ہو. تو گویا مولا علی کی نظر میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قابل تھے کہ آپ کو بیٹی بھی دی جائے. تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ عظمت ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھ کر اگر کوئی بہن یہ چاہتی ہے کہ میں اچھی بہن بنوں تو وہ سیدہ خاتون جنت کی سیرت کو پڑھے. اگر کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ میں اچھی ماں بن جاؤں تو وہ سیدہ خاتون جنت کے کردار کو پڑھے, اور اگر کوئی اچھی بیٹی بننا چاہتی ہے اللہ اکبر تو اسے چاہیے وہ شہزادی کونین کا تذکرہ پڑھے, کیونکہ ان کے تذکرے کو پڑھ کر جو نور ملتا ہے, ان کے تذکرے کو پڑھ کر جو تربیت ملتی ہے, یقین جانے بڑے بڑے لوگ, بڑی بڑی خواتین جو اولیاء اللہ, جو ولیوں کے درجے پر فائز ہوئی, ان کو جو سعادت ملی, جو فیضان ملا, وہ بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا ملا, جن میں ایک نام حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے. تو اللہ پاک نے سیدہ خاتون جنت کو یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی. واہ واہ, بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی علامہ صاحب, ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے بھی درجات کو بلند فرمائے. ہمارے ساتھ معروف نعت خواں جناب عاصم شہزاد صاحب, میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے آپ ہدیہ نعت پیش کریں. حشر میں خود کو
بکھر جاؤں گا آپ نے گئے نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا آقا آپ نے گئے نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا میں کدھر جاؤں میں بکھر جاؤں گا آپ نے گئے نہ سنبھالا تو میں مر جاؤں گا آپ نے گئے نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں خاک بن کر تیرے قدموں میں میں بکھر جاؤں گا خاک بن کر تیرے قدموں میں میں بکھر جاؤں گا آقا آپ نے گئے نہ سنبھالا تو میں کدھر جاؤں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہدیہ عقیدت پیش کی جناب عاصم شہزاد صاحب نے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نور السحر پروگرام بزم عقیدت. اور ہمارے ساتھ معروف عالم دین بھی ہیں, معروف نعت خواں حضرات بھی ہیں جو کہ بہت خوبصورت انداز میں سیدہ پاک کی شان بھی بیان کر رہے ہیں, اور ہمارے معروف نعت خواں حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں بھی پیش کر رہے ہیں. میں بات کروں گا جناب علامہ صادق نشمندی صاحب سے کہ آپ مجھے بتائیں صادق بھائی کہ سیدہ پاک کی جو شان تھی وہ تو ہم نہ ذکر کر سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں, لیکن سیدہ پاک کی جو ہم شان بیان کر رہے ہیں, لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں, لوگ ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں, تو اس کا ہمیں بھی کچھ روحانیت یا کچھ فیض مل رہا ہوگا سیدہ پاک کا؟ بڑا زبردست سوال ہے. ارے کیوں نہ ہو وہ مقام کہ فاطمہ تو بدعۃ منی. حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے بڑی کیا شان کہ جب وہ آئے تو حضور ان کی محبت میں کھڑے ہو جائے. اللہ اکبر. آج یہ تو ہوتا ہے کہ ابا آئے امی آئے تو بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے, بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے, مگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی اتنی محبت کہ وہ آتی تھیں تو میرے آقا خود کھڑے ہو جاتے تھے استقبال. اور دوسرا حضرت عائشہ کہتی تھی کہ چال اور انداز اگر دیکھنا ہو تو آقا کی چال اور انداز کی جھلک ان میں نظر آئے. اللہ اکبر. یہ فنائیت کا درجہ, یہ فنائیت کا درجہ کہ جب بندہ فنا فی الرسول ہوتا ہے تو فنا کی مختلف حالت ہوتی ہے. ایک ظاہر کی حالت ہوتی ہے, ایک باطن کی حالت ہوتی ہے. ظاہر میں یہ ہوتا ہے کہ جو جس کی محبت میں فنا ہوتا ہے
اس کو دیکھو، مرید دیکھو تو مراد نظر آئے، اللہ اللہ مرید دیکھو تو مراد نظر آئے۔ تو فاطمہ تو زہرا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کا انداز، ان کا چال، ان کا انداز ایسا تھا کہ ان کو دیکھو تو جلوہ مصطفیٰ نظر آئے۔ اللہ پھر آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، میٹرو ون کے دیکھنے والے ہم بھی یاد منا رہے ہیں، اور آپ کے اور میٹرو ون کے توسل سے کئی لوگ اپنے گھروں میں ان کی یاد منا رہے ہیں، یاد منا رہے ہیں، اور یقیناً محبت کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی کہ قدرت اللہ شہاب صاحب ایک دفعہ جمعے کی نماز میں گئے، اور وہاں کے خطیب حضرت فاطمہ کے شان اور ان کی عظمت، ان کے مناقب کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ اب ہم بھی جمعے میں جاتے ہیں، یہاں سے سنتے ہیں، بعد میں پوچھتے کیا پڑھا، کیا سنا، کب مزہ آیا، سمجھ میں آیا کہ سمجھ میں آیا، یاد نہیں ہوا۔ تو یہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بزرگوں کا، علماء کو سنیں اور اس کو سمجھیں، دل میں بسائیں اور اپنے کردار میں اس کو اپنائیں، یہ ہونا چاہیے۔ تو اب حضرت قدرت اللہ شہاب کی فضائل کو سننے کے بعد اب یہ ہوا کہ حضرت قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی فضائل کو سننے کے بعد میرے دل میں حضور حضرت فاطمہ کی بڑی محبت بڑھی۔ جمعے کے بعد میں گھر نہیں گیا، بلکہ وہیں کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھی، نوافل پڑھی، اور کافی دیر پڑھتا رہا، اور پڑھ کر پھر میں نے کہا کہ اللہ یہ سارا ثواب میں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو پیش کر دیا، اللہ اور کہا میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہ حضرت فاطمہ جب کبھی صحابہ کو کوئی خاص بات منوانی ہوتی تو آپ کے پاس آتی اور آپ کہتے اپنے ابا سے تو حضور خاص کرم فرماتے۔ تو آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ حضور سے کہیں کہ آپ سلسلہ اویسیہ اس میں جو ہے وہ سلوک کی منزلوں کو، روحانی منزلوں کو میرے لیے آسان کر دے، خاص کرم کروا دے، سفارش کر دے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا کو عرض کیا، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہمارے آقا سے عرض کرے وہ سنتے ہیں، ان کے پیاروں سے عرض کرے وہ سنتے ہیں، ان کی صاحبزادی سے عرض کرتے وہ سنتے ہیں۔ تو اب یہاں پر عرض کیا، اور اس کے 2 مہینے کے بعد ان کی بھابھی جو جرمن میں تھی، ان کا خط آیا اور کہا کہ ایک دن خواب میں نے حضرت فاطمہ کی زیارت کی اور کہا کہ تمہارے وہ نوافل پہنچ گئے ہیں، اور ہم نے ابا کے بارگاہ میں تو آپ کی سفارش کر دی ہے، آپ اپنے بھائی قدرت اللہ شہاب کو پیغام دے دینا کہ آپ کے نوافل پہنچے اور ہم نے حضور کے بارگاہ میں سفارش کر دی ہے۔ اس کے بعد قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میری سلوک کی منزلیں، میری روحانی منزلیں ایسے دروازے کھلے، ایسے دروازے کھلے کہ اس کے بعد میں آگے بڑھتا چلا گیا اور یہاں تک کہ ایک روحانیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا۔ اب یہاں وہ جو قدرت اللہ شہاب صاحب نے جمعے کے دن وہ نوافل پڑھا، اور آج عرس کی رات ہے، کل عرس کا دن ہے، جیسے ابھی ہمارے عمیر بھائی بتا رہے تھے کہ اس دن خاص ایک روحانی کنیکشن مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں اگر بندہ جو ہے وہ نوافل پڑھیں، ان کو ایصال ثواب کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یاسین شریف پڑھیں، وہ کریں۔ اور یہاں ایک خاص میں آپ کو راز کی بات بھی عرض کر دوں کہ بزرگوں نے کہا کہ اگر کوئی خاص بات منوانی ہو تو اپنے مراقبے میں مرشد کا تصور لا کر ان سے عرض کر کے پھر فاطمہ الزہرا سے عرض کریں، اور وہاں آپ نے عرض کر دیا تو انشاءاللہ خاص کرم ہو جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ سیدہ عابدہ طاہرہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ بہت خوبصورت ہے علامہ صادق نقشبندی صاحب نے گفتگو کی، اور میں چاہوں گا کہ زبیر اسحاق سیدہ پاک کی شان میں ہدیہ عقیدت، ہدیہ منقبت آپ پیش کریں۔ یاسین اجمل صاحب ہیں، فیصل آباد کے ایک معروف شاعر ہیں، بڑا اچھا کلام انہوں نے سیدہ پاک کی شان میں لکھا ہے، اس کے چند اشعار ہم شامل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کی جاں بطول ہے، 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 سیدوں کی ماں بطول ہے، ہاں بطول ہے، سیدوں کی ماں بطول ہے۔ بابا مرتضیٰ حسین کے، بابا مرتضیٰ حسین کے، ان کی امی جاں بطول ہے، ان کی امی جاں بطول ہے۔ خلد میں اعلان ہو گئے،
ملکہ جناب بطول ہے، ملکہ جناب بطول ہے، مصطفیٰ کا راز ہے علی، مصطفیٰ کا راز ہے علی، علی کی رازداں بطول ہے، علی کی رازداں بطول ہے، اجمل ان پہ مہربان نبی، اجمل ان پہ مہربان نبی، جن پہ مہربان بطول ہے، ہاں بطول ہے، سیدوں کی ماں بطول ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، اور سخاوت سیدہ پاک کی میں علماء کرام سے سماعت کرتا ہوں، سنتا ہوں کہ سیدہ پاک کے نام سے اگر کچھ مانگا جائے اللہ پاک وہ دے ہی دیتا ہے، اگر نصیب میں نہیں بھی ہوتا تو سیدہ کے صدقے مل ہی جاتا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سیدہ پاک کی سخاوت پہ کوئی گفتگو کریں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علامہ صاحب نے جو ہے وہ فرمایا کہ آپ کا چلنا اللہ ایسا کہ گویا حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ احادیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی احادیث موجود ہیں کہ آپ کا چلنا ایسا گویا حضور کا چلنا، اللہ آپ کی نشست و برخاست ایسی گویا حضور کی ہے، آپ کا سماعت کرنا، آپ کا دیکھنا، یعنی جن پاک بیویوں نے آپ کو دیکھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ تو ہے لیکن دکھائی مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ہم شبیہ مصطفیٰ بھی کہا، ہم شکل مصطفیٰ بھی کہا، احادیث میں موجود ہے سر سے لے کر پا تک اب مصطفیٰ کے جیسی لگتی تھی۔ اللہ اکبر، اب حضور کا پورا سراپا آپ کے جسم مبارک آپ کے چہرے میں دکھائی دیتا، امہات المومنین فرما رہی ہیں اب یہ حضور کا پورا نقشہ سیدہ میں دکھائی دے رہا ہے۔ اور جب سیدہ کا نکاح ہوا اللہ نے پہلا شہزادہ عطا کیا امام حسن، تو روایت میں کیا آتا ہے کہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک مصطفیٰ کے شبیہ ہے، امام حسین پیدا ہوئے تو کا سینے سے لے کر پاؤں تک، یعنی پوری ماں جو ہے وہ حضور کا آئینہ دار ہے۔ اب اس آئینے کے دو حصے کیے، ایک سے حسن بنا ایک سے حسین بنا۔ اللہ اکبر، اللہ تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ ان کے پاس ہو تو دے دیتے ہیں، نہیں ہو تو اہتمام کر کے دے دیتے ہیں۔ اللہ یعنی ایک ہوتا ہے کہ جب کسی سے مانگا جائے کہ آپ ہماری مدد کریں تو اس کے پاس ہوتا ہے وہ مدد کر دیتا ہے، اور یہ ایسا سخی گھرانہ ہے ان کے پاس نہ ہو تب بھی مدد کرتے ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ جب ہم سیرت میں پڑھتے ہیں تو ایک بڑا شاندار واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کی دعوت کی کہ حضور میرے گھر تشریف لے آئے، تو آقا کریم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی پوری جماعت صحابہ کو لے کر، اور اس جماعت میں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، سبحان اللہ، اور حضور علیہ السلام جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانب تو حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، دوسری جانب قدمین شریفین کی زیارت کر رہے ہیں، ہر اٹھنے والے قدم کو گن رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے توجہ کی کہ عثمان یہ کیا کر رہے؟ کہا حضور آپ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ تو کسی شاعر نے کہا نا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، آقا ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہر قدم کو گن رہے ہیں شہزاد بھائی، گنتے گنتے جب حضور گھر پہنچے، حضرت عثمان غنی کے گھر میں قدم رکھا، اب حضرت عثمان غنی کہتے یا رسول اللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ نبیوں کا سلطان میرے گھر تشریف لایا، حضور آپ کی آمد کی برکت سے میں نے آپ کے ہر قدم پر ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ سخاوت عثمان غنی ہے سبحان اللہ، کہ جو مال اللہ نے دیا مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر رہے ہیں۔ شاندار دعوت کرنے کے بعد
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے گھر آئے تو سیدہ خاتون جنت نے پوچھا علی کیا بات ہے، آج آپ کی کیفیت ہی جدا جدا نظر آ رہی. کہا سیدہ کیا بتاؤں کہ آج ذو النورین عثمان غنی نے جو حضور کی دعوت کی نا، کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو ہم حضور کی دعوت کرتے. اس گھرانے کا عالم یہ تھا فقر میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک وقت کا کھا رہے ہیں، دوسرے وقت کی مزدوری محنت کر کے کھانے کا انتظام، سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام. اے سیدہ کچھ ہمارے پاس بھی ہوتا، ہم حضور کی زیارت کرتے، حضور علیہ السلام کو مہمان بناتے، صحابہ کو بلاتے. اب یہاں پر حضرت سیدہ خاتون جنت فرماتی ہیں، کہا علی آپ کیا چاہتے ہو، اے میرے شوہر نامدار کیا چاہتے ہو؟ کہا میں بھی چاہتا ہوں جو دعوت عثمان نے کی وہ ہم بھی کریں. آپ نے آپ کی سخاوت دیکھو، اللہ پہ توکل و یقین دیکھو. آپ کہنے لگی علی دعوت دینا آپ کا کام ہے، انتظام کرنا میرا کام ہے. حضرت مولا علی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر دعوت دیتے اور بما صحابہ کرام کی. اب وہ گھر تشریف لائے، سیدہ خاتون جنت نے چولہے پر ہانڈی رکھی اور ساتھ ہی برابر میں مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک تو نے میری لاج رکھی ہے، آج سیدہ پھر تیری بارگاہ میں دست دراز ہو کر اپنی عزت کی تیری بارگاہ میں عرض کرتی یا اللہ میری لاش تیرے دست قدرت میں کھانے کا انتظام کر دے، گھر میں کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ نے جنت سے کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان بچھا اور دسترخوان بچھنے کے بعد جب صحابہ کھانے لگے، کھانے کے بعد صحابہ اکرام کہنے لگے کہ آج کی دعوت کا انداز ہی کچھ الگ ہے، آج اس کی لذت ہی الگ ہے. تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ حیران کیوں ہو، جانتے ہو یہ دعوت کہاں سے ہوئی ہے؟ آج میری بیٹی نے دعا کی، اللہ نے جنت سے کھانے کا انتظام کیا. اور دوسری بات، اب سیدہ خاتون جنت پھر سر سجدے میں رکھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی یا اللہ عثمان غنی نے میرے بابا کے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا ہے، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں پیارے مصطفیٰ کی امت کے 1000 افراد کو میرے آقا کے میرے بابا کے قدم پر ان گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زبردست گفتگو کی علامہ صاحب آپ نے اور شان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کی. ہمارے ماں باپ ان کی شان پر قربان، اور یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے اور پوری دنیا پوری کائنات ان کا صدقہ کھا رہی ہے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کی بعد اب سے ہوتی ہے ملاقات. اب دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نور سحر اور پروگرام بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، کہ شان فاطمہ حضور جانتے ہیں، کہ شان فاطمہ حضور جانتے ہیں. میں چاہوں گا کہ عاصم شہزاد صاحب جو ہے نا ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. ملکہ دو جہان ہے او میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے او میرے نبی ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے او میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے او میرے نبی کی ماں. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے
او میرے نبی کی ماں رکھتی یہ خاندان ہے، او میرے نبی کی ماں۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، وہ سوچو کہ کس کی جان ہے، او میرے نبی کی ماں، وہ سوچو کہ کس کی جان ہے، او میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے، او میرے نبی کی ماں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا صادق نقشبندی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور بھی صاحبزادیاں تھیں، لیکن یہ شان، اتنا نام، جن کے شوہر علی المرتضیٰ، جن کے صاحبزادے امام حسن امام حسین، ان کی شان تو ہم بیان کر نہیں سکتے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ حضور کی اور صاحبزادیوں سے ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو شان جو ملی، جو شہرت ملی۔ جی جی، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اچھا، اس میں ایک تو حضرت جو ہے وہ ابراہیم تھے، حضرت عبداللہ تھے، حضرت قاسم تھے۔ اچھا، بیٹیوں میں حضرت رقیہ تھی، حضرت ام کلثوم تھی، حضرت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا تھی، اور ایک جو ہے کیا نام ہے ان کا، حضرت زینب تھی۔ اچھا، اب اس میں جو ہے وہ چونکہ آپ کی جو بیٹی تھی نا، تینوں بیٹیوں کا انتقال بھی ہوا، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ بدر کے موقع پر اس لیے تشریف نہیں لے کر گئے تھے کہ حضرت بی بی رقیہ بیمار تھیں اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ پھر آپ حضور علیہ السلام نے ان کے بعد پھر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی عطا فرمائی۔ اب یہ حضور کو حضرت عثمان غنی سے محبت نہ ہوتی تو اپنی دوسری بیٹی کیسے دیتے، اور پھر جب ان کا وصال ہوا تو فرمایا کہ اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو یک بعد دیگر میں ان کے نکاح میں دیتا۔ یہ عثمان غنی سے محبت کا انداز تھا۔ اور اس کے بعد پھر جب حضرت جو آپ کی تیسری بیٹی تھی حضرت زینب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک تو بات یہ ہے، اسی وجہ سے جب مباہلہ کا وقت آیا، اور جب وہ جو مباہلہ میں قرآن نے کہا کہ ندعو ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ للکاذبین، کہ جب مباہلے کا وقت آیا تو اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ آپ فرمائیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو ہم اپنے جو ہے اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے عورتوں کو بلاؤ، تو ہم اپنے انفس جان کو بلاتے ہیں، تم اپنے جان کو بلائیں، پھر مباہلہ کریں۔ تو اس وقت اس جو ہے وہ آپ کے اس مباہلے کے وقت میں جو ہے نا حضرت فاطمہ تھی، تو یہی علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کا، آپ کا اس سے پہلے آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اچھا، اور جب بیٹیوں کا وصال ہو چکا تھا، تینوں بیٹیاں نہیں تھی، یہ بیٹی تھی، اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس مباہلے کے اندر عورتوں کی سردار بھی آپ ہوں گی۔ اور پھر یہی حضرت فاطمہ الزہرا، یہاں سے ایک اور بات ملتی ہے کہ حضور جب بیمار تھے تو حضرت امام حسن امام حسین کو لے کر حضرت فاطمہ آئیں اور کہا یا رسول اللہ ان کو کچھ دیجئے۔ اچھا، اگر ہمارا ابا ہو یا ہمارے دادا ہو، وہ کہیں گے میری یہ پراپرٹی اس کے لیے، میری یہ زمین اس کے لیے، مگر حضور کا انداز دیکھیے، آپ نے فرمایا اما الحسن فلہ حیبتی وسؤددی واما الحسین فلہ جودی وجرأتی، فرمایا حسن کو میری حیبت میں دیتا ہوں، میں اپنی سیادت دیتا ہوں، حسین کو میں اپنی سخاوت دیتا ہوں، میں اپنی جرأت دیتا ہوں۔ تو یہاں پر اس سے کیا پتہ چلا کہ میں اپنا مال دے سکتا ہوں، مگر حضور علیہ السلام اپنی جو ہے وہ اپنی صفات بھی عطا فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ 1 منٹ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی شہزادی تو ہیں لیکن علم کا مرکز بھی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ بہترین عورت کی خوبی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خاتون جنت سے پوچھتے ہیں اے سیدہ، آج آپ کے بابا نے یہ سوال کیا ہے کہ بہترین عورت کی خوبی کیا ہے؟ آپ نے آسان لفظوں میں جواب دیا،
بہترین عورت وہ ہوتی ہے کہ وہ عورت ہو کر کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، اللہ، یعنی مرد عورت کو دیکھتا ہے، لیکن آپ فرماتے بہترین عورت وہ ہے جو ہے وہ کسی مرد کو نہ دیکھے۔ جب مولا علی نے یہ جواب دیا تو حضور فرماتا علی میں جانتا تھا یہ جواب آپ کے پاس نہیں ہے، یہ جواب اگر کوئی دے سکتا ہے فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا جگر کا ٹکڑا یہ جواب دے سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنے تمام مہمانوں کا میں شکر گزار، جناب صادق نشوندی صاحب آپ کا، علامہ عمر ترابی صاحب آپ کا، جناب زبیر اسحاق صاحب آپ کا، محترم جناب عاصم شہزاد صاحب آپ کا، اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا۔ زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی 29 رمضان تک انشاءاللہ، کہ جاتے جاتے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔